ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی۔ بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا؟ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ دیکھو زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین، تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے؟ اتنے بڑے لوگ تو لے گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں، اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن قتل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ ہم نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہنے کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو طبعاً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا ہے۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کوئی بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم نا طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے
اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا. پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی, انکار کر دیا. تو کئی لوگوں نے ان سے کہا, میں نے بھی کہا, تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی, لیکن میں مرد ہوں, ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا. تو میں نے اس صاحب سے کہا, میں نے کہا یوں نہ کر, اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے, دل اتنے سخت پتھر کر لیے, میں فلاں ہوتا ہوں جی, میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا. اور خدا کے بندو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے, بٹھا دو تو بیٹھ گیا, اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا. اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں, جھگڑالو ہیں, فسادی ہیں, سخت دل ہیں, وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں, جھگڑالو لوگ ہیں. عزیز دوستو, اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی, اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی, مزاج میں نرمی آ گئی, تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں. پھر آپ کے تعلقات بچیں گے, آپ کی نسبتیں بچیں گی, آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی, ٹوٹیں گے نہیں. ایک تو دل نرم کریں, کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں. کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے, اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں, قائل کر رہے ہیں, وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو. سنو, اور اس حدیث کو یاد رکھنا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا, بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا, اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے, تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے, میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا, اور ٹھہر جا. اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا, غلطیوں کا مداوع ہوگا, پھر معافی ہوگی, تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے. تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا, تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے. فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو آج کی شب سے پہلے, آج کے دن سے پہلے, رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں, ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے. بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے, یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا, فلانے کو فلان کہہ دیا, اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف. ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے, ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی, ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے, کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے, تو اس سے جا کے معافی مانگے, تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی. اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں. حضور سید عالم علیہ السلام نے نا جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا, شرک سے بچنا, توحید پہ قائم رہنا, اور زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنا, اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے, اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیز, ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں, میں نے درجنوں بار کہی ہے, پھر کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا, مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا. تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے, اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے. انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں, خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں. اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے. آج ایک اور ارادہ بھی کریں, ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں. آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے, بولنے کی ہے, لکھنے کی ہے, مال خرچ کرنے کی ہے, کسی کو پیغام دینے کی ہے.
مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں۔ ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر موبائل کھول لیا، دیر تک فلانی چیز دیکھی، پھر فلانی دیکھی، پھر فلانی بحث کی، تو اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں، کچھ خدمات کریں۔ ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا، لڑا اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا، جد و جہد کی، قتال کیا، لڑا، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا تو کام کرے نا، اتنا تو کام کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے رغبت دلائی، یعنی جتنا بھی عمل، حضور فرمانے لگے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ صدقہ دے کے۔ خیال آتا تھا یا رسول اللہ کتنا کو دیں؟ تو فرمایا خشک کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، خشک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر کے بچ سکتے ہو تو وہ کر کے ہی صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ معنی کیا ہے ان ساری روایتوں کا کہ کچھ کرو تو صحیح نہ، کچھ کرو تو صحیح نہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کرونا کے دنوں میں انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یہ کرونا پتہ تمہیں کیا کہنے آیا ہے؟ کہنے آیا ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں، حالات خراب ہیں، یہ کرونا نہیں، یہ کہتا ہے کچھ کرو نا، کچھ اللہ اللہ کرو نا، فارغ نہ بیٹھو، دیکھو کیسے لوگ ڈھیروں کے ڈھیروں اب جا رہے ہیں، اب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اب کچھ وقت ضائع نہیں کرنا، اور زندگی میں کچھ، میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا۔ اپنے آپ کو بیکار نہ کریں۔ جب رب کہتا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ آپ لوگ بڑے کام کے ہیں، بس اپنے آپ کو پہچانے۔ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیسے جائے گا؟ اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ صرف ادھر ادھر دھیان رکھ کے ایک فوٹو چڑھا کے ادھر بھاگ ادھر اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں۔ نفس بس کہہ رہا ہے آج یہ کر لو تو وہ کر لیا، ادھر دیکھ لو تو ادھر دیکھ لو۔ اس سے نکلیں، مثبت، مضبوط، مستحکم ارادے کریں اور پھر چل نکلیں۔ لڑنا شرط ہوتا ہے، جیتنا شرط نہیں ہوتا۔ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون کون، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ لڑا کون کون، میدان میں کون کون رہا۔ اللہ بدر میں کامیابیاں دیتا ہے، احد میں کئی دفعہ کہتا ہے واپس پلٹو، خندق آئے گی تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی، خیبر آئے گا تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیشہ جیتنا ہی ضروری نہیں، لڑنا ضروری ہے۔ ہمت کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔